ایک اسٹار ہے جو ہیرا سائنس اکیڈمی سے تعلیم حاصل کر کے گیا ہے. آج کل فاسٹ نیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں انجینئرنگ میں زیر تعلیم ہے. آخری سیمسٹر کا طالب علم ہے. تعلیم کے میدان میں تو اس نے ترقی کی ہے، لیکن وہ بہت اعلیٰ پائے کا ایک تخلیق کار بھی ہے، اور اس کی پہلی تخلیقی کاوش زیور سبا سے آراستہ ہو چکی ہے. جناب اجاز الغفار انہوں نے کتاب لکھی ہے جو شائع بھی ہو چکی ہے. وہ انجینئرنگ کالجز، میڈیکل کالجز اور دیگر پیشہ ورانہ جو ادارے ہیں پاکستان میں، ان میں ایڈمیشنز، ان کا کرائٹیریا، ان کی تعداد سمیسٹرز اور ان کی تمام معلومات اس نوجوان میں جب رہتی ہیں. میں اسی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنی کتاب کا تعارف کریں اور اپنی اس تقریر کا تعارف کریں تاکہ کو جناب اجازت ہوتا. بیسیکلی میری تقریر تو نہیں ہے، رانا صاحب نے فرما دیا، لیکن یہ تقریر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ذریعہ بنے اور میں تمام منازل سے پہنچتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں کہ 3 سال کے عرصے میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آخر میں شاہ صاحب کی ریکویسٹ پہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے پہلے ہی کوئی ایسا کام مجھے کر کے دکھاؤ کہ مجھے فخر ہو کہ باقی تم میرے اسٹوڈنٹ ہو. پہلے اس وقت جب پہلے سال میں گیا تھا یہ چیلنج میں نے خوشی سے قبول کیا تھا کہ واقعی شاہ صاحب نے کہا ہے تو انہیں کر کے دکھاؤں گا. لیکن پہلے سیمسٹر کے بعد ہی جب اسے شروع کیا تو اس کے اندر جو مشکلات تھیں، لوگوں سے پوچھنا اور ویب سائٹ پہ جا کے ان کا دیکھنا، پھر ہر یونیورسٹی کا علیحدہ علیحدہ جو ڈیٹیلز ہیں ان کے جو ساری چیزیں دیکھنا، پھر مشکل میں پڑ گیا. لیکن پھر شاہ صاحب کو یہ نہیں کہا کہ وہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی میرے ایک دوست ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا میں حیدر فاروق قاری صاحب، میں نے ان سے ریکویسٹ کی، ساتھ ہی یہاں پہ میرے ٹیچرز بھی ہیں اور میرے لیے مخلص دوست کی طرح بھی ہیں سید حسن مرتبہ بخاری صاحب. لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جن کی باتوں اور جن کی انسپریشن سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں کہ میں نے بخاری صاحب کا وہ چیلنج قبول کیا. اور شاید ہی انجینئرنگ میں یا پری انجینئرنگ میں یہاں پہ پڑھنے والا کوئی بھی بچہ جس نے ان سے پڑھا ہو اور میں ان کا نام لوں یا نہ لوں انہوں نے پہچان لیا ہوگا اس شخصیت کو. میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن پھر بھی میرے پاس وہ الفاظ نہیں. میں اپنے اس عظیم استاد کا ذکر کروں. میری مراد محمد نوشاد نشاری صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے ہر قدم سے میری ہر مشکل میں مجھے کہا کہ آگے بڑھو، اور یہ تمام چیلنج انہوں نے بتایا نہیں تھا لیکن بتاتا تھا کہ کوئی مشکلیں ہیں کہ میں کسی کی کوئی بات پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہو سکتی ہے، پوری ہو جائے گی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں ان سے معذرت کروں گا کہ یہ سارا کام کرنے کے آخر تک میں انہیں بتا نہیں سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے اس عظیم ٹیچر کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. ایک کا تو چیلنج قبول کیا تھا، ایک کو آخر تک نہیں بتانا چاہتا تھا کہ جب وہ کام پورا ہو جائے تو انہیں بتاؤں گا تاکہ انہوں نے جو انسپائریشن مجھے دی تھی ان کو میں خاطر کا جواب دے سکوں. لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنے اساتذہ کو ان کی کسی بھی بات کا خاطر کا جواب دے سکوں. میں تو ان کی خدمت میں جتنا بھی ہو سکے اپنی طرف سے جو بھی ہو سکے میں پورا کروں گا. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ سر جو آپ نے مجھے کہا تھا، جو آپ نے مجھے بتایا تھا، میں پورا تو نہیں کر سکا لیکن میں نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں آتا ہوں اس چیز کے بارے میں جس کا رانا صاحب نے ذکر کیا ہے کہ گاہے بگاہے شاہ صاحب سے یا نشاد صاحب سے بات کرتے ہوئے دل میں یہی بات تھی کہ میں ہر سیمسٹر میں یا ہر ایئر کے اینڈ ہونے پہ اپنی ہیرا سائنس اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کو بتاتا تو رہتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن اس طرح ہے، اس کا کرائٹیریا اس طرح ہے. کیوں نہ کہ میں
اس طرح کا کوئی کام کروں کہ ان کو صرف اور صرف آخر میں پوچھنا پڑے کہ ہم نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، اور یہ بھی ہو کہ ہیرا سائنس اکیڈمی سے ہی جامپور میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل یونیورسٹی میں جا سکیں۔ لیکن میں معذرت کروں گا عبد المجید بھٹی صاحب سے کہ ان کی 12 درخواست کے باوجود میں ان کا کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکا، لیکن آخر میں اتنا کر سکا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکل کالجز کی بھی انفارمیشن میں نے ڈال دی ہے تاکہ میں سر کا وہ اعتراض پورا کر سکوں۔ اس بک میں پہلے تو میں نے کوشش کی ہے کہ جو یونیورسٹیز SEC کی طرف سے ریکگنائزڈ ہیں، جو ان کی طرف سے کرائٹیریا پورا کر چکی ہیں، ان کا بتا سکوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شارٹ ڈسکرپشن کے نام سے ایک چیپٹر ہے جس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے یونیورسٹیز کے جو ڈپارٹمنٹس رجسٹرڈ ہیں ان کا میں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں ڈیٹیل ڈسکرپشن میں نے ان تمام انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالجز اور کمپیوٹر کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں اور آرٹس کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا بھی میں نے کچھ نہ کچھ حوالہ دیا ہے، اور کچھ پاکستان کی یونیورسٹیز ایسی تھی جن کا صرف اور صرف مجھے کہیں سے نام تو مل سکا، لیکن نہ ان کی ویب سائٹ ملی، نہ ان کے ڈپارٹمنٹ ملے، اور نہ ہی کوئی ڈیٹیل مل چکی۔ لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم اسٹوڈنٹس کو پتہ تو ہو کہ پاکستان میں یہ یونیورسٹیز بھی ہیں۔ جب وہ باہر پہنچے اور اس یونیورسٹی کی کچھ نہ کچھ ان کو پتہ چلے، پھر یہ نہ ہو کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ پاکستان میں یہ یونیورسٹی تھی اور ہم اس میں اپلائی نہیں کر سکے۔ اور کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے ایک یونیورسٹی جو وہ چاہتے ہوتے ہیں اس میں داخلہ نہیں ہوتا تو وہ پھر اصرار کرتے ہیں کہ ہونا بھی اسی میں چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو آپ کا جو خواب ہے اس کو پورا کریں اپنی محنت کے ساتھ۔ آپ کے پاس 2 سال ہوتے ہیں، لیکن ان 2 سال کے بعد جیسا کہ ہیرا سائنس اکیڈمی کے ہی اسٹوڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ پیج پہلے تو گولڈن تھا، اس کا رنگ بہت ہی سرخ تھا، یعنی کہ اس کے منہ پہ بہت خون تھا، لیکن ہیرا سائنس اکیڈمی کا ٹیسٹ کیجول دیکھ کے اس کا رنگ اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ تو اساتذہ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ 4 مہینے آپ کو جو دیے جاتے ہیں آپ کو ٹف ٹائم دیا جائے، اس کا مطلب آپ سے دشمنی نہیں ہوتی بلکہ آپ کا ہی مستقبل سنوارنا ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم یہی کہا کرتے تھے کہ کبھی غزالی صاحب نے ہمیں اسائنمنٹ زیادہ دے دی ہے اور کبھی شاہ صاحب کا جو کرنا ہے وہ ہر وقت ان میں سوال کیا ہوا ہے کہ یہ پورا کرنا ہے، اور کبھی نشاد صاحب کے ڈیلیگیٹ اور انٹیگریشن ہمیں پوری نہیں آتی تھی۔ لیکن جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے اور آج 8ویں سیمسٹر میں پہنچ چکا ہوں، میرا یہاں پہ ایک سینئر دوست بھی بیٹھا ہوا ہے جس کی 4 سال نہیں تو 3.5 سال تک ہر وقت رہنمائی، اور اس نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی محتاج ہی سمجھا۔ میری مراد انجینئر شاہ مصطفیٰ ہے جس نے مجھے 3 سال میں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی، کوئی مسئلہ ہوا تو اس نے مجھے ہر وقت یہ لیڈ کیا، اور یونیورسٹی کے جو مسائل تھے اس میں بھی اس نے مجھے بتایا۔ مجھ سے بہتر شاہ بھی بتا سکتا ہے کیونکہ مجھ سے پہلے اس ادارے سے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اس ادارے نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، اگر ہم پوری زندگی ایسے کام کرتے رہیں تو اس ادارے کی کسی بھی حصے کا ہم اگر بہت سے حصے بنا لیں تو کسی پورشن کا حساب نہیں چکا سکتے، لیکن پھر بھی ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو حساب چکانے نہیں آئے، بلکہ یہ ہے کہ آگے میدان بہت ہیں، آگے مشکلات بہت ہیں۔ ہمیں ان اساتذہ نے جنہوں نے پہلے ہمیں سبقی دے کے سپون فیڈنگ کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، ہمیں ان کی ابھی سپون فیڈنگ اسی طرح تو نہیں چاہیے، لیکن دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ بار بار ان کی خدمت میں حاضری دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں میں ہم یاد رہ سکیں، کیونکہ انہی کی دعاؤں کا ہی سمجھ ہے۔ وہ لیکچر تو ٹھیک ہے جو دیے گئے تھے ہمیں 2 سال میں، شاید اس میں کچھ ہمیں سمجھ آئے، کچھ ہم رٹے لگائے، لیکن پھر بھی ان کی جو دعائیں تھیں ہر لیکچر میں وہ ہمیں اس مقام تک لے آئی ہیں۔ میں آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور میرے ایک یہاں پہ میٹرک کے عظیم استاد جناب خالد فروخ بھٹا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی دعاؤں کی درخواست کروں گا
اور ان کی جو میرے ساتھ ان کی جو محبت تھی، ان کا یہ جذبہ تھا الفت کا اور ہر طرف رہنمائی کا، میں ان سے ان کے کسی بھی کام کا جو ان کا نتیجہ ہے وہ تو نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اتنا کچھ لے جانے کے باوجود ان سے پھر بھی ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی مشکل میں وہ مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں۔ آخر میں تمام جو طلبہ ہیں ان کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ابھی بھی بہت سے دن رہتے ہیں، سیکنڈ ایئر کے بھی رہتے ہیں اور فرسٹ ایئر کے بھی رہتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں تو 50 آزمائی کر لی، انہیں پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تمام ان 3 یا 4 اسٹوڈنٹس جو ہیرا سائنس اکیڈمی کے ہیرا اسٹارز بنے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ میں نے جو بک لکھی ہے اس کے نیچے میں نے اپنا نہیں لکھا، میں نے اوپر بھی یہی لکھا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بخاری صاحب کی ریکویسٹ پہ جو ہیرا صاحب کے لیے کیپس بنوائی تھی ان کا جو نمونہ تھا وہی میں نے مونوگرام یہاں وہاں پہ لگایا، اور آخر میں کسی کمپنی کا نہیں لکھا، کیونکہ ہم جس ادارے کے رکن ہیں یہاں جہاں سے ہمیں اتنا ترقیاں ملی ہیں، یا جس ادارے سے ابھی بھی ہم دعاؤں کی ریکویسٹ یا ان کی ابھی بھی نظر رکھتے ہیں، میں نے ادھر یہی لکھا ہے ہیرا اسٹارز پبلیکیشن، کیونکہ یہ ایک ایجاد و وقار کا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سے ایجاد و وقار اور بھی تھے۔ میں ان کو یہاں پہ موجود نہیں یا یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنے یہاں پہ ایک عظیم بزرگ غلام رسول عاطف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو 2 میں نے کتابیں بنائی ہیں اس میں سے 2 کاپیاں میں نے اپنے ان 2 اساتذہ کرام کے لیے بنائی تھیں، میری مراد حکیم بخاری صاحب اور نوشاد بشاری صاحب ہیں، کہ عاطف صاحب آئیں اور میرے ہاتھ سے لے کر اپنے مبارک ہاتھوں سے میرے ان عظیم اساتذہ کو سپرد کریں۔ بات کروں گا جناب پروفیسر عبدالحکیم بخاری صاحب سے کہ وہ کتاب وصول کریں جناب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں شروع کروں گا جناب نوشاد احمد لاشاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور کتاب وصول کریں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے ایک عظیم بزرگ اور میرے استاد بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہیرا سائنس اکیڈمی کے جو اس سال کے اسٹار ہیں 4 اسٹار، ان کو میری طرف سے یہ بک تحفے کے طور پر دیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سید سعید بخاری صاحب۔ شہزادی کتاب اردو ہے جس میں 453 نمبر دیا ہے فرسٹ پارٹ میں۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے حافظ محمد عثمان، انہوں نے بھی 453 نمبر دیا ہے۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے سبطین احمد، جنہوں نے 451 نمبر دیے ہیں۔ اس کے بعد تشریف لائیں گے محمد شہید
مسلمان جنہوں نے 450 نمبر لیے ہیں.